میرے پیارے عزیز بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کی ولادت کہاں ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کی ولادت کا بہانہ بنا کر جو شیعہ حضرات ایک فضول دلیل پیش کرتے ہیں، میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ توجہ فرمائیں، اکثر محدثین کی یہی رائے ہے اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کی وجہ سے بیت اللہ میں آئیں اور وہیں علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہو گئی۔ اب شیعوں کا شور بھی سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بارے میں شیعہ حضرات بہت شور کرتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں تو خلافت بلا فصل کا حق بھی علی کا بنتا ہے۔ اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں، یہ وہ فضول بات ہے شیعہ حضرات کی کہ جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، میں کہتا ہوں شیعوں، تم اپنے ممبروں پر بڑے پرجوش انداز میں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر دلیلیں دیتے ہو۔ دیکھو جی قرآن میں یہ لکھا ہے، دیکھو جی قرآن میں یہ آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی صرف ایک آیت پیش کر دیں یا نبی کی صرف ایک حدیث پیش کر دیں جس میں یہ ہو کہ جو بیت اللہ میں پیدا ہو وہی خلیفہ بلا فصل ہوتا ہے یا اسی کا خلافت بلا فصل کا حق بنتا ہے۔ بڑے بخاری اور مسلم کے حوالے دیتے ہو، اب لاؤ کوئی حوالہ صحیح ستہ میں سے، صرف ایک ہی حدیث پیش کر دو، قیامت تک آپ کا انتظار کروں گا۔ بیت اللہ میں پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ اگر فضیلت کی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام کی ولادت بھی بیت اللہ میں ہوتی۔ چلو اگر چند منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ بیت اللہ میں پیدا ہونا یہ فضیلت کی بات ہے اور خلافت بلا فصل کی دلیل ہے، تو میں ان شیعوں سے پوچھتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ کی ولادت سے قبل اسی بیت اللہ میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ہوئی تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے تھے۔ اگر ولادت ہونا خلافت بلا فصل کی دلیل ہے تو اس لحاظ سے پہلا حق خلافت بلا فصل کا حکیم بن حزام کا بنتا ہے اور ان کی فضیلت بھی پہلی بنتی ہے۔ یہاں پر تمہاری زبانوں کو فالج کیوں ہو جاتا ہے؟ جناب والا، بیت اللہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے، وہ زچہ بچہ نہیں ہے، وہ میٹرنٹی ہوم نہیں ہے۔ اگر تم نے بیت اللہ میں ولادت کی وجہ سے خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا ہے تو پھر حکیم بن حزام کا اعلان پہلے کرنا ہوگا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے چند مہینے پہلے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی بیت اللہ میں ہوئی تھی۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں پیدا ہونا یہ خلافت بلا فصل کی دلیل ہے، یہ سب شیعوں کی فضول باتیں ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں اپنا کاروبار چمکانے کے لیے۔